جی دوستوں، السلام علیکم۔ میں ہوں حمزہ عمران، خوبران ادب کا ہوسٹ۔ آج شعر کیا ہے کہ ایپیسوڈ 7 میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ دراصل سب سے پہلے تو میں معذرت کرنا چاہوں گا کہ ایپیسوڈ 6 سے لے کر ایپیسوڈ 7 میں تھوڑا سا ہمارا گیپ آ گیا۔ اس کی کچھ آبویس ریزنز تھی، بیچ میں مشاعرے وغیرہ آ گئے تھے، تو اس کی وجہ سے ہمیں تھوڑا سا گیپ لینا پڑا۔ اسی کے ساتھ میں پچھلی ایپیسوڈ میں بھی ایک بات کلیئر کر چکا تھا کہ ہم نے تھوڑا سا فارمیٹ جو ہے وہ چینج کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اب سے پروگرام میں صرف شعریت یا شعر پر بات نہیں ہوگی، شعری ٹیکنیک پر نہیں ہوگی، بلکہ تھوڑی سی ہارڈ ٹاک، آپ کہہ لیں کہ لابزم پر یا گروپ بندیاں یا جتنے بھی باقی جو دیگر ادبی معاملات ہیں ان پر ہم کوشش کریں گے کہ بات کر سکیں۔ اسی کے ساتھ آپ سب کے سوالات مجھ تک پہنچ چکے ہیں۔ میں اس چیز کی ہمیشہ معذرت کرتے ہیں ہم لوگ کہ سارے سوالات ہم ایک ہی شو میں کور نہیں کر سکتے، کیونکہ ٹائم کی تھوڑی سی ہمیں کمی رہتی ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ سب کے جو سوالات ہیں وہ رائے گاہ جائیں گے۔ وہ ہمارے پاس سیو ہے، اور انشاءاللہ ہم کوشش کرتے رہتے ہیں کہ انہیں اگلے شوز میں بھرپور ان کا جواب آپ کو دے سکیں۔ میرے ساتھ ہوں گے آج روایت کے مطابق میرے کو ہوسٹ جناب حارث علی، اور اسی کے ساتھ بڑھتے ہیں ہم اپنے مہمان کی طرف۔ دوستوں، اگر میں آج کے مہمان کی بات کروں تو سب سے پہلے تو یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ یہ ہمارے ساتھ ہیں۔ دوسری یہ بات کہ اگر یہ کہا جائے کہ اس دور حاضر کے جو سب سے مقبول ترین جو چند سخنور شاعر ہیں ان میں سے ان کا نام سر فہرست ہے، تو یہ کہنا کسی بھی قسم کا مبالغہ نہیں ہوگا۔ وہ آپ دیکھ لیں، بھلے سوشل سائٹس ہو، نیشنلی انٹرنیشنلی، ینگسٹرز یا سینئرز کا طبقہ ہو، ہر طبقے میں انہوں نے ماشاءاللہ سے اپنا نام کمایا ہے۔ اور اگر شاعری کی بات کی جائے تو پرسنلی میں انہیں باقی شاعروں سے یا کنٹمپرری سے جدا اس لیے بھی سمجھتا ہوں کہ ان کے ہاں جو محاوروں کا استعمال ہے، جو ان کی زبان ہے، جس کی وجہ سے ان کے کئی اشعار زبان زد عام ہیں، وہ ٹیکنیک انہیں، وہ سادگی انہیں باقی شاعروں سے یا کنٹمپرری سے بالکل جدا کرتی ہے۔ میں مثال کے طور پر ان کا ایک شعر پڑھنا چاہوں گا جو میرا بھی ایک ون آف دا پرسنل فیوریٹ شعر ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے مجھ کو ڈبویا ہے کسی اور جگہ۔ ہر شعر دیکھو ہے، آپ نے مجھ کو ڈبویا ہے کسی اور جگہ، اتنی گہرائی کہاں ہوتی ہے دریاؤں میں۔ دوستو، میری مراد ہے جناب تہذیب حافظ سے۔ حافظ بھائی السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ السلام، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ بھائی خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر حافظ بھائی، آپ سے مجھے بہت خوشی ہوئی خوبران ادب میں آ کے، کیونکہ ویسے تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو کہتے رہتے ہیں نا انٹرویو وغیرہ کے لیے، لیکن انٹرویو جہاں شروع ہوتا ہے اس میں ظاہر ہے اور بہت ساری چیزیں پوچھی جاتی ہیں، وہ تو پھر بندہ کسی انٹرویو میں بھی جا سکتا ہے۔ اس کو لے کے مجھے یہ تھا کہ جو لالچ تھی وہ یہ تھی کہ آپ نے سٹارٹ میں ہی سوال بتائیں، اور سلسلہ سوالوں سے ہی شروع ہوتا ہے، بندہ کہیں بات کر سکتا ہے، بندہ اپنے لوگوں سے کنیکٹ ہو پاتا ہے، ظاہر ہے۔ تو اس وجہ سے مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آپ نے سر آپ کی محبت ہے، آپ کا سلسلہ شروع کیا۔ حافظ بھائی کچھ سوال میں آپ سے پرسنل کروں گا، کچھ میں لوگوں کے سوال بھی آپ سے کروں گا۔ اچھا حافظ بھائی، پہلا سوال ہمارے عمار بھائی ہیں، بہت اچھے دوست ہیں، وہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک شاعر کو شعر صرف اپنے لیے کہنا چاہیے یا کہ باقی لوگوں کو بھی اس کی جو کیفیت ہے وہ سمجھ آ سکے؟ مثال کے طور پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک شاعر شعر کہتا ہے جس میں اس کا کوئی ذاتی واقعہ ہے، اور جو پڑھنے والے ہیں وہ اس سے لا علمی کی وجہ سے اسے سمجھ نہیں پاتے، تو ایسے شعر کی کیا حیثیت ہے؟ ہاں دیکھیے، ویسے شعر جب آپ کہیں گے نا تو پھر تو آپ اگلے لوگوں کو ملوذ خاطر رکھیں گے، کیونکہ اگر آپ نے صرف اپنے لیے ہی شعر کہنا ہے تو پھر آپ اس کو پبلش ہی کیوں کر رہے ہیں، کتابیں کیوں چھپوا رہے ہیں، یا اس کی جو ہے نا ویڈیوز ہی کیوں بن رہی ہیں نا۔ تو ظاہر شعر جب کہا جاتا ہے آپ نے یہ سوچ کے ہی کہا ہوتا ہے کہ آپ اگلے لوگوں تک ڈیلیور کریں گے۔ اچھا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شاعر صرف اپنے لیے شعر کہتا ہے اور اس کو یہ پتا ہوتا ہے کہ میں یہ کہیں پبلش بھی نہیں کر رہا اور کہیں چھاپ بھی نہیں رہا، لیکن اس کے بعد بھی وہ شعر چھپ بھی جاتے ہیں اور سامنے بھی آ جاتے ہیں۔ ظاہر ہے اس شعر کی حیثیت اس لیے بھی باقی شعروں سے کم ہوگی کیونکہ اس کی تفہیم کرتے ہوئے جب آپ اس شعر کو کھولیں گے نا تب آپ کو سمجھ نہیں لگے گی۔ مثال کے طور پر ادریس بابر کا ایک شعر ہے کہ ابھی اسکول کی گھنٹی نہیں بجی شاید، میں جھک کے باندھ رہا ہوں متین کے تسمے۔ اب جب کوئی اس شعر کو کھولے گا تو جو ان میں سے کون یہ طے کرے گا، کون یہ سمجھ پائے گا کہ
یہ متین کا ادریس بابر کے ساتھ کیا رشتہ ہے. مطلب وہ اس کا ظاہر ہے ہمیں تو پتہ ہے کہ وہ ان کے بیٹے ہیں، لیکن ظاہر ہے وہ ایک ایسا شاعر جو شاعری کو صرف ذاتی طور پر ایک شعر لکھتا ہے، کبھی کبھی شاعر کا دل بھی کرتا ہے، لیکن پھر وہ اس شعر پہ اعتراض نہیں کرتا کہ لوگوں تک پھیلا نہیں ہے یا لوگ اس کو سمجھے نہیں ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے سمجھنے کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے، اس نے بہت پرسنل کیا تھا. تو میرے خیال سے شعر ایسے کہنا چاہیے، اگر آپ کا کوئی ذاتی معاملہ ہے بھی تو اس کو تھوڑا سا آفاقی کر دیں، اس کو پھیلا دیں اس طرح کے کہ لوگوں کو سمجھ آنے لگ جائے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. حافظ بھائی دوسرا سوال امیر سخن کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جس طرح آپ ٹک ٹاک کا جو دور چل رہا ہے کہ جس پر بڑی آج کل ایک طرح سے بے حیائی پھیلتی جا رہی ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یار اس کے مد نظر میں جس طرح شاعر آج کل اپنے ٹاپکس میں جسم و شہوت پر شاعری کرتے ہیں یا ان ٹاپکس کو چنتے ہیں کہ جو معاشرتی اقدار کے بالکل منافی ہیں، یہ کس حد تک جائز ہے؟ کیونکہ دیکھا یہ جاتا ہے اور بالکل صاف ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ یار کچھ شاعر یونیورسٹیز میں یا کچھ شاعرہ ہیں جو یونیورسٹیز میں اسپیشلی وہ یہ شعر ضرور سناتی ہیں اس طرح کے جو شہوت پرستی کے شعر ہوں کہ یار اس میں تھوڑا شور ملے گی، تھوڑی داد ملے گی، بٹ وہ معاشرے کے بالکل کردار کے خلاف ہوتے ہیں. ان پر آپ کیا رائے ہیں آپ کی؟ بہت اچھی بات ہے. میں اصل میں نا حمزہ بھائی چیزیں تھوڑا سا دیکھنے کی ضرورت ہے. جب آپ یہ سمجھتے ہیں نا کہ آپ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ جنس پہ یا شہوت پرستی پہ شعر کہے گا، جسم پہ شعر کہے گا، اس کا مطلب وہ اس لیے کر رہا ہے نا کہ لوگوں میں مقبول ہو. اگر وہ داد لینا چاہتا ہے، شور لینا چاہتا ہے، تو میں نہیں یہ سمجھتا کہ جسم یا شہوت کی چیزیں اور ایسی چیزیں جو معاشرے کے اخلاق کے اقدار کے معاشرتی اقدار کے جو خلاف ہوتے ہیں، اس پہ کسی کو پذیرائی کیسے مل سکتی ہے؟ اس پہ تو اس کو گالیاں پڑیں گی، اس پہ تو لوگ اس سے مطلب فرض کرو کچھ جہاں 5 لوگ اس کو سرائیں گے تو 5000 لوگ ایک چیز جو معاشرتی اقدار کے خلاف ہے اس پہ پذیرائی کیسے مل سکتی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ کہ اگر ایسا ہوتا تو ایسا بہت لوگ کرتے. اور تیسری بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاعر جو ہوتا ہے نا، جو ہمیشہ سے میں کہتا آیا ہوں، وہ ظاہر ہے کچھ ایسے اسکول آف تھاٹس تو ہیں جن کے اندر یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاعر ایک اصلاح کار کی طور پر آتا ہے اور شاعر معاشرے کی اصلاح کے لیے آتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاعر معاشروں کے اقدار کا پابند نہیں ہوتا، شاعر خود معاشرے بناتا اور بگاڑتا رہتا ہے نا. شاعر کو کسی چیز کی پابندی کا کوئی وہ معاملہ نہیں رہتا. ہاں یہ ہوتا ہے کہ وہ جس روایت کو لے کے چل رہا ہے، اگر اس کی شعری روایت میں وہ چیزیں موجود رہیں گی تو وہ کبھی بھی کسی چیز پہ شعر کہے گا. لیکن محض شعر اس وجہ سے کہا جائے کہ وہ صرف لوگوں کو چونکانے کے لیے اور صرف لوگوں کو داد لینے کے لیے ہو، تو وہ پھر جنسی ہو یا کس معاملے وہ ظاہر ہے اس کی وہ کم درجے پہ رہتا ہے، اس کی عمر اتنی زیادہ نہیں ہوتی. اچھا تو اچھا حافظ بھائی رضا علی ہیں، وہ پوچھتی ہیں کہ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی بھی شاعر کا، کسی استاد کا مطالعہ کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے بعد ہم کچھ عرصے کے بعد اگر کچھ شعر وغیرہ لکھتے ہیں، کوئی کلام لکھتے ہیں، تو کہیں نہ کہیں ہمارے کلام کا جو خیال ہے اس کا ٹکراؤ اس کے ساتھ ہو جاتا ہے جس کا ہم نے مطالعہ کیا ہوتا ہے. تو ایسے شعر کی کیا حیثیت اور آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں، اور کیا ایسا شعر ہمیں اپنے پاس رکھنا چاہیے؟ بھائی ہوتا یہ ہے کہ اگر ظاہر آپ لوگ سب مشق کرنے والے لوگ ہیں، آپ کو یہ باتیں ساری پتہ ہی ہیں کہ جب آپ شعر کہہ رہے ہوتے ہیں تو وہ ظاہر ہے کسی نہ کسی شاعر سے مل جاتا ہے، کسی شعر سے مل جاتا ہے. جیسے وہ آپ کے واقعہ جو سب سے مشہور ہے وہ عدیم اور جان سب والا سامنے ہے کہ وہ ایک ہی مصرع ہے، لیکن یہ کہ ان دونوں نے رکھا، ان دونوں کے پاس تھا وہ شعر. تو ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں نا کہ آپ کا شعر کسی اور شاعر کے ساتھ مل رہا ہے، یعنی میں یہ سمجھوں میرا کوئی شعر کسی شاعر کے ساتھ مل گیا تھا. اب میں اس کی مثال دیتا ہوں. میں نے ایک مصرع کہا تھا کہ یہ وہ کھڑکی ہے جو دریا کی طرف کھلتی ہے، ٹھیک ہے. اب جب یہ سیم ٹو سیم مصرع جو تھا نا بیدل صاحب کے پاس تھا نا، یہ جو ہمارے بیدل حیدری صاحب ہیں اردو والے فارسی، سیم مصرع ان کے پاس بھی تھا. اب میں نے اوپر والا مصرع بھی پڑھا اور مجھے لگا کہ یار میرا شعر تھوڑا چینج ہے، تو میں نے اس شعر کو رکھا اس وجہ سے کہ وہ مصرع میں نے چرایا نہیں تھا. وہ مصرع ظاہر ہے میں نے مجھے یاد ہے، یعنی میں ایک بارگیز کا ایک ناول ہے بہت پرانا نا، لو اینڈ ادر ڈائمنڈز، اس میں وہ ایک کھڑکی ہوتی ہے، ایک بچی قید ہوتی ہے اس میں، ایک لڑکی جو ہے نا بند ہوتی ہے اس میں،
وہ کسی اس کی ظاہر ہے اسے کوئی ایک پاگل کتا کاٹ لیتا ہے جس کی وجہ سے اس کو الگ رکھا جاتا ہے تاکہ اس کو بہتر کیا جا سکے نا. تو وہ ایک منظر تھا نا. تو جب میں پڑھ رہا تھا میرے ذہن میں یہی ایک مصرع آیا تھا, یہ کھڑکی ہے جو دریا کی طرف کھلتی ہے. اب مجھے نہیں پتا تھا کہ اگر بیدل صاحب نے ویسا مصرع پہلے کہا ہوا ہے تو میں نے یہ سمجھا کہ مجھے نہیں رکھنا چاہیے. اگر مجھے لگتا کہ یہ شعر اتنا اچھا نہیں ہے تو میں ہٹا دیتا, تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا شعر اس سے بہتر ہے یا اس کے ساتھ ساتھ ہے, آپ کی مرضی ہے, پھر آپ رکھیں یا نہ رکھیں, آپ کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتے. ٹھیک ٹھیک اوکے. ٹھیک ہو گیا. حافظ بھائی نیکسٹ سوال مجدم خان کرتے ہیں. ان کے ایکچولی دراصل 3 سوال ہیں تو میں پارٹ بائی پارٹ آپ سے پوچھوں گا. یہ پہلا سوال یہ کرتے ہیں کہ آپ کی شاعری میں سماجی ٹیبوز کو نارملائز کرنے کی بھرپور کوشش نظر آتی ہے, کیا یہ شعوری ہے یا انفرادی ہے؟ ہاں آج بھائی کسی سطح پہ ظاہر ہے یہ شعوری ہے, اور میرے خیال سے ہر شاعر کر رہا ہوتا ہے نا. اچھا. آپ ابھی آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے مطلب ہر دور میں ایک شاعر یا ایک ادیب یا ایک رائٹر ہوتا ہے, کیونکہ رائٹر جو یا جو یہ جو وہ ہوتے ہیں ظاہر ہے ادیب دانشور, جی تو ان کا معاملہ کیا رہتا ہے, ان کی آخری حدیں تو پیغمبری کو چھوتی ہیں نا. تو اگر ایک شاعر کچھ چیزیں دیکھے گا, کچھ چیزیں محسوس کرے گا جو اس کو کھٹکیں گی, وہ اس کو لکھے بغیر نہیں رہ سکتا. اور یہی کوشش میں نے کسی سطح پہ کی ہوگی, یہی کوشش آپ کر رہے ہوں گے کسی نہ کسی سطح پہ. تو ظاہر ہے اس میں مجھے لگتا ہے کہ شعوری ہوتا ہے, کہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم یہ لکھ رہے ہیں جو ہمیں شاید نہیں لکھنا چاہیے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا, تو حافظ بھائی مجدم بھائی کا ہی ایک دوسرا سوال ہے. وہ پوچھتے ہیں کہ الفاظ کے بدلتے تلفظ کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اب کیا ہمیں لفظ کو ویسے ہی باندھنا چاہیے جیسے عوام اسے ادا کرتی ہے, یا لفظ کو باندھنے سے پہلے کسی کراچی کے شاعر سے سند لینی پڑے گی؟ اچھا نہیں, اصل میں عارض بھائی یہ ہے کہ میرے خیال سے کہ کراچی کے کسی شاعر سے سند لینے کی ضرورت نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اصل میں تو شعر کو جو طریقہ کار ہے وہ یہی ہے کہ جو تلفظ رہتا ہے اس کو ویسا ہی باندھنا چاہیے. لیکن میں اس کے تھوڑا سا اگین سوچتا ہوں, میں اس کے خلاف اس لیے سوچتا ہوں کہ میں اپنی زندگی میں کبھی تلو کو تلو نہیں کہہ رہا, میں کہہ ہی نہیں رہا, تو پھر میں اس کو تلو کیوں باندھوں؟ تو یہ سٹارٹ میں نے باندھا بھی ہے تلو, لیکن ظاہر ہے اس پہ اعتراضات ہوتے ہیں, پھر ظاہر شاعر کو اس معاملات سے ڈر بھی لگتا ہے. لیکن آپ جب باندھنا شروع کریں گے نا تو چیزیں نارملائز ہونا شروع ہو جاتی ہیں. یعنی مثال کے طور پر جیسے گاؤں تھا نا, گاؤں اس کو پہلے جو اساتذہ کی طرف سے ہے جو پہلے فعل کے وزن پہ باندھا جاتا تھا ظاہر ہے, لیکن اب لوگوں نے اتنا باندھ دیا کہ اب گاؤں کے لیے ریلیکسیشن ہے. اب گاؤں کو اگر تم فعلوں کے وزن پہ بھی باندھ دو گے نا تو اس میں زیادہ پریشانی رہتی نہیں ہے. میں یہ کہتا ہوں جو زبان ہم بولتے ہیں نا ہمیں دراصل اس زبان کو ویسے باندھنا چاہیے, میں یہ سمجھتا ہوں. اور ظاہر ہے اس پہ بہت سارے لوگ اس کے مخالف بھی ہوں گے کہ جو پیچھے سے قوانین جو اصول چلتے آ رہے ہیں آپ ان سے کیسے منحرف ہو سکتے ہیں, لیکن یہ ظاہر ہے میری ذات کی. تو حافظ مطلب ہر جو ہے مطلب بولنے والا اس کا ایک ہر علاقے میں ایک اپنا ایک ان کا ہوتا ہے, ایک اپنا ان کا تلفظ سے وہ بولتے ہیں, تو وہ اپنے حساب سے جو ہے کر سکتے ہیں, یا نہیں, یہ اگر بہت وہ اچھی بات ہے. میں مطمئن ہے مثال اس دیتا ہوں, چیز سے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. اب دیکھیں سرائکی کے بہت سارے لہجے ہیں, جی ٹھیک ہے. اب سرائکی کے اگر لہجے فرض کرو ایک توسا کا ہے جو ہماری سائڈ کا ہے, ایک ہے میاں والی سائڈ کا. اب ظہیر احمد ایک شاعر ہے, اس کی غزل آئی, ہمارا دوست جی ہے, جی اس نے کہا کہ میرا ایک یار ہے اجا تئی دسیا نہیں. اب دسیا جو ہے صرف ان کے خطے میں ہی بولا جاتا ہے, اور انہوں نے اس لفظ کو قافیہ بنا لیا نا, تو ہم جو دوسرے لوگ ہیں جو اس خطے سے وابستہ نہیں ہے, ہمارے نزدیک یہ کوئی لفظ دسیا ہے نہیں ہے, لیکن ہمیں یہ پتا ہے کہ یہ لفظ ادھر یہ دسیا ہی بولتے ہیں, تو اس نے لگا دیا ظاہر ہے کیونکہ وہ بولتے ہیں. جب تک آپ اپنی زبان شاعری میں نہیں لاؤ گے, یہ اکیلا میں نہیں کر رہا جس پہ حمزہ بھائی نے بہت بات سے کی لوگ کہ کر رہے ہیں. حمزہ بھائی نے بات کی کہ یار تہذیب کے ہاں یہ ملتا ہے کہ جو محاوروں کا استعمال ہے زبان سے, یہ تو ہم نے کلاسک سے سیکھا ہے. یہ تو بہت پہلے یہ داغ صاحب اور عاطف صاحب اور نذیر اکبر آبادی صاحب بھی کئی دفعہ اس طرح لفظ ہی اسی طرح باندھ دیتے تھے جیسے عام چل رہا ہوتا تھا, اور اس پہ اعتراض ہوتے تھے کہ یار یہ آپ نے کس طرح سے باندھا. تو یہ تو جب ہم کلاسک کا مطالعہ کرتے ہیں ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ لفظ کو جس طرح سے آپ سمجھتے ہیں بولتے ہیں اس کو اس طرح سے باندھنا چاہیے. یوں نہیں ہے کہ ایک لفظ صرف آپ ہی غلط بولتے ہیں, جیسے بچے پانی کو
बू कह देते हैं, बू चाहिए, अब ठीक हो यूं थोड़ी गया, है ठीक पानी हो को गया। बू बांध लो। ठीक ठीक है। ठीक हो गया। हाफिज भाई, अगला सवाल रहमत अली करते हैं। वो कहते हैं आपकी एक कुछ नई गजल का उन्होंने वैसे एक शेर कोट किया है, ये ना कह देना कि वो बिस्तर में बड़ा अच्छा है, इस तरह करके एक शेर है आपका, अगर मैं गलत नहीं पढ़ रहा। वो कहते हैं कि बराए मेहरबानी इसकी वजाहत फरमाइए और ये भी बताइए कि क्या ये शेर उर्दू अदब की रिवायात के खिलाफ नहीं है, और क्या शायरी इस कदर गिरावट का शिकार हो चुकी है। हाफिज भाई, आपका जब पोस्टर लगा था, पर्सनली मैं ये कहूँगी इस शेर को बहुत बार टारगेट बनाया गया है, और आपका एक और भी शेर है जिसमें आपने कहा है तेरी तस्वीर से जो काम लिया जाता है, इस तरह करके भी आपका एक शेर है जिसे बड़ा क्रिटिसिज्म का शिकार बनाया जाता है। इसकी क्या वजाहत आप करेंगे? अच्छा, पहली बात तो ये है कि ये शेर अगर इन्होंने सही लिखा है जैसे आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, अगर इन्होंने शेर आप दोबारा पढ़िए, अगर इन्होंने शेर ऐसे ही लिखा है, मिसरा जैसे लिखा है इन्होंने, जिन्होंने ये सवाल किया है, जी जी, अगर तो इन्होंने मिसरा ही बेवजन लिख दिया है, इनको ये नहीं पता कि जब आप किसी शेर से रुजू कर रहे हो तो उसका मिसरा ठीक लिख दें, फिर उनका एतराज आपने रिवायत की धज्जियां उड़ाई हैं, तो फिर ये इनको रिवायत का भी नहीं पता। ठीक समझ, रिवायत में ऐसी चीजें बहुत पहले से मौजूद है। असल में मसला क्या है मैं आपको बताता हूँ। जी प्लीज। जब हम निसाब में शायरी पढ़ते हैं ना, असल में हम वो लोग हैं जो सिर्फ निसाब में शायर, आप हम तो कहीं ना कहीं शायरी से जुड़े रहते हैं ना, हम शायरी पढ़ने वाले लिखने वाले लोग हैं। एक आम आदमी जो सिर्फ निसाब की शायरी पढ़ता है, निसाब में वो ये देखता है मीर के यहाँ शेर फकीर आना है सदा कर चले, मियाँ खुश रहो ये दुआ कर चले। तब हमारे असातिज़ा भी मतलब कोई एजुकेशन होती है लड़की लड़कों के सामने, शेर की तशरीह करते हुए ये नहीं बताते कि ये शेर महबूब के लिए, वहां भी वो इश्क मजाजी और इश्क हकीकी ले आते हैं। तो आम बंदे का जो एक तस्वर शायरी के बारे में होता है, जो शायरी का कारी नहीं है, उसको ये लगता है इसी तरह की ही शायरी असातिज़ा ने की है। अगर ये जो शेर है, ये ना कह देना कि बिस्तर में बड़ा अच्छा है, तो मुझे इस बात पे इन लोगों से ये जो जिस भाई ने सवाल किया उससे मैं ये पूछता हूँ कि आपको इस शेर पे किस चीज पे एतराज है, इसकी जबान पे, इसकी क्राफ्ट पे, या आपको इसके मौजू पे एतराज है? वो मौजू अगर तो आपको, अगर आपको इस मौजू पे एतराज है, तो फिर आप जब रिवायत का मुताला करेंगे आपको पता लगेगा कोई चिरकीन भी था, आपको ये पता लगेगा कोई जाफर जटली भी था जिसको शहीद सुखन कहते हैं, जिसको सजा इस वजह से हुई थी कि वो इस तरह की बादशाहों के खिलाफ इस तरह की बदामती शायरी गालियों में लिखा करता था। और फिर आप उन सौदा का क्या करेंगे, आतिश का क्या करेंगे, जिसका एक शेर है कि दस्तक गुस्ताख में कज़ाक का पाता हूँ हुनर, एक दिन यार मेरे हाथ से उरियां होगा। अब ये मजमून मेरे मजमून से बहुत ज्यादा खतरनाक है। अगर आपको इस शेर पे एतराज है, इसकी जबान पे एतराज है, तो वो मीर साहब का क्या शेर था, दिन रात पता नहीं हुआ करे हैं, वो शेर मुझे याद आता, मैं सुनाता हूँ, मुझे भूल गया, वो बहुत अजीब था शेर है जबान के एतबार से। दूसरी बात यह कि जब आप क्लासिक का मुताला करते हैं, ऐसे हजारों, और कुछ शेर तो मैं इसलिए भी नहीं सुना रहा कि जिनको इस शेर पे एतराज है तो वो अगला शेर कैसे वो बर्दाश्त कर सकते हैं, बेशक वो मीर साहब का ही क्यों हो। तो ऐसा बहुत सारा लिखा गया है, और ये वही तो उन्होंने बात की है, मुजदम ने जो एक बात की ना कि ये माशरे को के टैबोस को नॉर्मलाइज करने की एक बात है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ भाई, मैंने अपने नजदीक इस शेर को, जाहिर शेर का मतलब ये नहीं होता कि आप उसको एक सतह पे देखो और वहीं खत्म कर दो। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि मैंने अपनी जिंदगी में जो लोगों की अज़दवाजी जिंदगियां देखी हैं, उसमें बहुत सारे मसाइल हैं। हमारे आपको ये पता होगा, लोग तस्लीम ना करें, माने ना, यहाँ पाकिस्तान में या किसी भी मुआशरे के अंदर जब एक मर्द को ये ताना दिया जाता है ना कि वो नामर्द है, उसका बचता कुछ नहीं है, और ना वो लोगों के सामने इस तरह की कोई बात कर सकता है। और कई अज़दवाजी जिंदगियां सिर्फ इस चक्कर में बर्बाद हो गई हैं। अगर कोई नामर्द है तो वो एहसास कमतरी में आके अपनी शरीका हयात पे तशद्दुद शुरू करेगा, क्योंकि उसके वालिदैन ने उसे ये कहा हुआ है कि वहां से आपका जनाजा आएगा, तो सारी जिंदगियां तबाह हो जाती हैं। मसला क्या है कि सिर्फ इस बात पे बात करने की इजाजत नहीं है। एक शायर दुनिया जहान के किसी टॉपिक पे बात कर सकता है, पहाड़ों को छू सकता है, तारों को छू सकता है, कहीं भी हो सकता है, तो सिर्फ कमरे के पंखे पे बात कर सकता है, उस बिस्तर पे बात नहीं कर सकता। क्यों? क्या मसाइल हैं ऐसे? आपको क्या मसाइल दरपेश हैं कि एक शायर एक बिस्तर पे बात नहीं कर सकता? मैं नहीं करूंगा तो कल को कोई और करेगा, या तो सिर्फ हम ये कर रहे हो ना, पूरा क्लासिक ऐद भरा हुआ है इससे पहले, और दुनिया का हर लिटरेचर भरा हुआ है। विक्टोरियन ऐद के नॉवेल्स के बारे में क्या ख्याल है आपका? तो आप इस चीज को, जिन्होंने भी ये सवाल किया, उनको
روایت پڑھنی چاہیے یار. مطلب اس طرح کے اعتراض بنتے نہیں ہیں ان شعروں کا. ٹھیک ہاں ٹھیک ہے, آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں اس معاشرے میں تھوڑا خیال رکھنا چاہیے, اور پھر خیال کیوں رکھنا چاہیے؟ جو ایک, میں ہمیشہ سے کہتا ہوں, شاعر تو معاشرے کا پابند نہیں ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں, اگر کوئی یہ کہے کہ یار آپ کو تھوڑا کچھ اور لہجے میں کر دینا چاہیے, اور لہجے میں کرتا تو آپ کو شعر کی تو سمجھ تو اتنی آتی ہے کہ آپ نے اس پہ اعتراض کر, وہ کہاں سمجھ آنا. ٹھیک ہے سر, ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. ہمارے ساتھ اچھا حافظ بھائی, توصیف حسین مرزا صاحب کا سوال ہے کہ کیا مشاعروں نے معیار شاعری یا شاعری کو جو ہے اس کو کوئی نقصان پہنچایا ہے؟ کیونکہ اکثر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ جو شاعر مشاعروں میں آنے کے بعد جو ہے چڑھ جاتے ہیں یا تھوڑا اوپر آ جاتے ہیں, تو ان کے اگر مشاعروں سے پہلے کا جو ان کی شاعری کا معیار ہے وہ دیکھا جائے اور مشاعروں میں آنے کے بعد کا, تو اس میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ یا پھر وہ شاعر جو ہے صرف داد لینے کے لیے اپنے معیار کو اس لیول پہ لے آتے ہیں, یہ کیا ایشو کیا ہوتا ہے؟ اور یہ اکثر اس اوقات میں دیکھا جاتا ہے جب کوئی شاعر تھوڑا سا جو ہے ان ہو جائے, یہ وہاں پر نارملی دیکھا جاتا ہے. ہاں ظاہر ہے, مشاعروں کے لیے اگر کوئی اپنا رویہ چینج کرتا ہے نا, اپنا کوئی, دیکھیے ایک شاعر کو نا بہت سیانہ بھی ہونا چاہیے, ایک شاعر کو سمجھدار ہونا ضروری ہے, ٹھیک ہے نا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ایک شاعر, جو جیسے آپ نے پوچھا ہے, جس طرح سے لوگ کہتے ہیں ایک شاعر آ کے مشاعروں کے چکر میں آ کے اس نے اپنی شاعری ایسی کر لی جس کو عام عوام بہت داد دے گی, اس طرح کی شاعری کر رہا ہے, اور وہ اپنے مین جو جس طرح کا وہ لکھتا ہے وہ ہٹ جاتا ہے. مجھے پتا ہے اس طرح کے سوال ظاہر ہے خود ڈائریکٹ میرے سے کر رہے ہوتے ہیں لوگ, تو میں اگر اپنی بات بھی کروں یا کچھ اور لوگ بھی اس طرح کے کچھ ہیں تو ان کے بارے میں بات کروں, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی ایسا کرتا ہے نا, اگر کوئی ایسا کرتا ہے کہ وہ اس عارضی داد کو ہی سب کچھ سمجھ لیتا ہے, وہ اپنا نقصان کر رہا ہے. شاعری کا کوئی نقصان نہیں کر سکتا, شاعری کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. یہ توصیف بھائی جو سوال کر رہے ہیں, جو یہ کہہ رہے ہیں کہ دوسرے لوگوں کے آنے سے جو جب شاعر اپنا لہجہ چینج کر کے اس طرح کے شعر پڑھتے ہیں تو اچھی شاعری سے ہٹ جاتے ہیں, تو ان کے نزدیک جو اچھے شاعر ہیں نا وہ بھی ان مشاعروں میں بیٹھے ہوتے ہیں نا. تو یہ پہلے ہوتا تھا نا, جب ایک لابنگ کے تھرو ایک ہی بندہ جا رہا ہے, اور اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے تو ایک اور آ جائے گا. اب لاسٹ ٹائم مشاعرہ ہوا تھا, آپ نے دیکھا, اس میں اچھے شاعر بھی موجود تھے, یعنی جن کو یہ لوگ اچھا سمجھتے ہیں, تو پھر وہ بھی موجود تھے. تو مشاعرے جو ہے نا, مشاعروں سے شاعری کا نقصان نہیں ہوتا. ہاں ایک شاعر کا نقصان ہو سکتا ہے جس کو سمجھ نہ ہو, جس کو سمجھ نہ ہو کہ وہ کر کیا رہا ہے. ایک سمجھدار شاعر ہے, اس کو پتہ لگ جائے گا میں کیا کر رہا ہوں, مجھے کس حد تک کیا کہنا, کس حد تک نہیں کہنا. تو یہ ایک پوری جو ہے نا معاملات ہوتے ہیں, ان کو دیکھ کے چلیں گے تو کچھ بھی نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے کہ لوگ کیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں, میں ہمیشہ سے کہتا ہوں شاعری کا پیمانہ نہیں ہے. ہاں اس کو پرکھا تو جا سکتا ہے, جو پیچھے سے کلاس سے غزل چلتی آ رہی ہے, جو مین سٹریم کی غزل ہے, لیکن اس کو آپ کے پاس کوئی پیمانہ نہیں ہے. یہی تو پرابلم رہتا ہے. میں کل ایک بندے سے کہہ رہا تھا کہ یار ایک طبلہ نواز ہے نا, اگر وہ اچھا طبلہ بجاتا ہے, سب کو پتا ہے اس کے پیٹرن اور چیزیں طے ہیں, سب کو پتا ہے کہ ذاکر خان دنیا کا سب سے اچھا طبلہ پلیئر ہے, ہر بندے کو پتا ہے. وہاں ظاہر ہے اس طرح کے معاملات نہیں رہتے. شاعری کا تو کوئی پیمانہ نہیں ہے نا. یہاں تو آپ 7 ارب لوگوں کو غلط کہہ کے ایک چائے کے ڈھابے پہ 4 کپ پی کے ساری شاعری پہ لعنت بھیجنے, آپ کو کوئی کچھ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہو گیا. میں ایک سوال کروں گا, اس کے بعد ہم لنک بدل لیتے ہیں, ٹائم کی کمی ہوتی جا رہی ہے. حنان ہانی سوال کرتے ہیں کہ شعری اسلوب سے کیا مراد ہے, اور شاعر معاشرتی نشونما میں کیا کردار ادا کرتا ہے اور کیسے؟ ہاں شعری اسلوب جو ہوتا ہے نا, وہ بیسیکلی انداز بیاں ہوتا ہے, آپ کا انداز نگارش ہوتا ہے. آپ شعر بناتے کس طرح سے ہیں, آپ کی شعر کی طرف اپروچ کیا ہے, آپ شعر کو برتتے کیسے ہیں نا, یہ ساری چیزیں تو آتی ہیں اسلوب کے اندر. اور اسلوب کا جدا ہونا بہت لازمی ہے. وہ اس وجہ سے کہ شاعر اس چکر میں مر جاتے ہیں کہ وہ اپنا ایک اسلوب بنانے, اپنا ایک لہجہ بنا لیں. اسلوب کو میں آسانی سے بتاؤں کہ ایک ایسا شعر جس کو آپ پڑھ کے یہ پتہ لگا لیں, آپ کو پڑھیں, آپ کے ذہن میں پتہ لگ جائے, آپ پڑھتے ساتھ آپ کو پتہ لگے کہ یہ جون صاحب کا شعر ہے یا فلانے کا شعر. یہ ہوتا ہے اسلوب, اور اس کو بنانے میں ہی زندگیاں لگ جاتی ہیں. اور شاعری میں کچھ شاعر یہ سمجھتے ہیں کہ یہی ایک کام ہوتا ہے. آج جن کے پاس ایک شعر بھی نہیں ہوتا نا, ظاہر ہے یہ اعتراض تو ہم پہ ہوتے ہیں, جن کے پاس واقع میں ایک شعر نہیں ہوتا, وہ ساری زندگی یہ پروف کرنے میں لگ جاتے ہیں کہ نہیں یہ شعر
میرا ہے, جان کا نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ وہی اسلوب ہوتا ہے کہ اس کے اوپر چھاپ جو ہے جان صاحب کی رہے گی, تو ساری زندگی اس کو لوگ جان صاحب کا ہی شعر سمجھتے رہیں گے. ایک اور مثال دیتا ہوں, جی میر تقی میر صاحب کے نام سے جو غزل منسوب ہے, آ کے سجادہ نشیں کیس ہوا میرے بعد, اس کے اوپر اتنے مضامین لکھے گئے, اتنے آرٹیکل لکھے گئے. کیا وجہ ہے کہ اس کو باقی دیوان میں ثابت ہونے کے بعد بھی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میر کی غزل؟ اس وجہ سے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ لہجہ اور یہ اسلوب میر صاحب کا ہے. تو اپنا اسلوب بنانا پہلے تو ظاہر ہے بہت ضروری بھی ہے, اور اسلوب بنتا ہی ایسے ہے جب آپ الگ دیکھنا شروع کریں گے, اپنا جب لکھنا شروع کریں گے. دوسری بات یہ کہ شاعر معاشرے کی ترقی کے لیے کیا کردار ادا کرتا ہے. میں نہیں سمجھتا اس طرح کا کوئی معاملہ کہ ایک شاعر جو ہے کسی معاشرے کی کا صلاح کار ہوتا ہے. اگر وہ تو یار اگر اس طرح صلح ہی کرنی ہے, اصلاح ہی کرنی ہے, تو پھر ہمیں تفسیریں لکھنی چاہیے, تفاسیر لکھیں ہم. یہ تو علماء کا کام ہے. شاعر تو یاد سوال اٹھاتا ہے سقراط کی طرح, ان کا حل بھی نہیں بتاتا. تو میں نہیں سمجھتا. اگر ہاں اس کی جو دوسری بات عنان بھائی کی, کہ میں اگلی بات میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ, اگر کوئی معاشرے کا کوئی ایک فرد یا پورا معاشرہ اس ایک شعر سے کچھ سیکھ رہا ہے تو یہ اس پہ ہے, لیکن شاعر کچھ اور ہوتا ہے. حافظ بھائی ہمارے بھائی ہیں ایک ولید اعظم, وہ پوچھتے ہیں کہ ہمارے ہاں ادب میں شخصیت پرستی کیوں ہے کہ ہم شعر سے زیادہ شاعر پہ جو ہے فوکس کرتے ہیں. یعنی کہ اگر ایک اچھا شعر ایک اچھے اور کافی ان شاعر نے کہا ہے تو اس پہ جو ہے داد ہی داد ہوتی ہے, اور وہی اچھا شعر اگر تھوڑا کم لیول کا اگر بندہ کہہ دے تو اس پہ جو ہے بس کوئی 4-5 بندوں کے علاوہ, وہ بھی سادہ سی کوئی داد کے علاوہ کوئی کچھ کہتا نہیں ہے. تو یہ اتنی شخصیت پرستی کیوں ہے کہ ہم شعر سے زیادہ شاعر اور شاعر کی شخصیت پہ جو ہے دھیان دیتے ہیں؟ میں اس کے معاملے میں سیدھی بات کروں گا. اصل میں نا شخصیت پرستی کیوں پیدا ہوتی ہے, وہ یہ ہوتی ہے کہ شاعری کا معاملہ سینسٹیو ہے. جب لوگ ایک شاعر کو سننا شروع کرتے ہیں نا, وہ اس کے ساتھ ذاتی طور پہ انوالو ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اب یہ بڑی سمجھنے کی بات ہے. اب مثال دے رہا ہوں, فرض کریں کوئی ایک سنگر ہے, ٹھیک ہے, ایک گانا گانے والا, ٹھیک ہے, وہ گانے گاتا ہے, اس کو لوگ دیکھ بھی رہے ہیں, لیکن اس کا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کر رہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کو اس کے ساتھ کوئی ذاتی اٹیچمنٹ نہیں ہے, کیونکہ شاعر کا جو پینٹنگ ہے نا معاشرے میں, وہ بہت اور طرح سے ہے. اچھا, تو یہ ایک بہت جو ہے نا نیچرل فنومینا ہے کہ کوئی ایک بندہ کسی شاعر کو پڑھتے سنتے ہوئے اس کے ساتھ ذاتی طور پر اٹیچ ہو جائے, پھر اس کو اس کی ہر چیز اچھی لگنا شروع ہو جائے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں ایسا نہیں ہونا چاہیے. جس طرح سے آپ نے بات کی نا, جو سوال کرنے والے بھائی کہہ رہے ہیں, یہ پھر قاری کا مسئلہ ہے, اور قاری کو ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے کہ وہ شعر کو شعر کے معیار پہ رکھے, نہ کہ شخصیت پہ. اس سے ظاہر ہے پھر نقصان ہوتا ہے دوسرے شاعروں کا بھی, اور اس کا اپنا بھی نقصان ہوتا ہے, کیونکہ وہ جو کہہ رہا ہے اس کے قاری اس کو کہہ رہے ہیں کہ سبحان اللہ. یہی تو آج کل ہو رہا ہے نا. وہ آپ بے شک وہ آپ میرے اوپر اپلائی کرنا, یہی ہوتا ہے. میں کچھ بھی کہہ دوں نا, میرے چاہنے والے تو یہی کہیں گے کہ سب سے اچھی بات کی ہے, اور پھر ان کو ایسے لوگ مل جائیں گے جن سے ہم گفتگو نہیں کر سکتے, جو ان کو یہ بتائیں گے کہ یہ بے وزن ہے, اور جن کو یہ نہیں پتا کہ وزن کے مطلب کیا ہے. وزن کو عام روٹین میں ہم تو سب آپ جانتے ہیں, میں فقران ادب کے جتنے ممبرز ہیں, جو لوگ دیکھ رہے ہیں, ان کے لیے نہیں کر رہا. جو وہ لوگ ہیں جن کو شاعری کا پتہ نہیں, وہ پتہ کیا سمجھتے ہیں, جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ آپ نے کیا بات کی, آپ کی بات میں بہت وزن ہے, وہ اس کو وزن سمجھتے ہیں. اچھا, ایسا اکثر ہوتا ہے. ایسے اکثر لوگوں سے اگر پوچھا جائے نا تو وہ اس طرح ہی مطلب کہ وہ ہوتے ہیں, انہیں کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا. وہ آ کے الٹا کہہ رہے ہوتے ہیں یہ اس طرح بے وزن ہے, یہ بے بہر ہے. ایسے ہی ہے یار. اصل میں جب ہم معنی کیا کہتے ہیں, جب ہم اصطلاحات کے معنی صحیح نہیں کریں گے, لفظوں کے معنی ہمیں صحیح نہیں پتہ ہوں گے, وہاں ظاہر ہے پرابلم پیدا ہوتے ہیں. جب اصطلاحات کا آپ کو صحیح پتہ نہیں ہوتا نا, تو آپ کوڑے کے ڈھیر پہ بیٹھے ہوئے بندے کو بھی مجذوب کہتے ہیں. پھر مسئلہ یہیں تک نہیں رہتا, آپ اس کو مجذوب سمجھنے لگ جاتے ہیں نا. تو چیزوں کو سمجھنا چاہیے. ہم نے معنی خود چینج کرنی. ہم کب کہیں سے کپڑے لینے جاتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کتنا بل ہے, وہ کہتا ہے 10,000. ہم اس کو کہتے ہیں تھوڑی سی محبت کرو, اور وہ کہتا ہے چلے 7,000 دے دے. ہم نے محبت کا مطلب رعایت میں کر لیا. ہم نے محبت کا مطلب رعایت میں کر لیا. بہت اچھا. حافظ بھائی منتظر مہدی سوال کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ حافظ بھائی میرے فیوریٹ شاعر ہیں, اور ان کی شاعری میں سب سے اچھی چیز جس سے میں امپریس ہوا ہوں وہ سہل ممتنع ہے.
میرا سوال بھی یہی ہے کہ کون سی ایسی مہارت ہے جس سے عام فہم اور آسان شعر کہا جا سکے؟ حافظ بھائی پہلے تو سہل ممتنع کی اگر آپ ڈیفینیشن بتا دیں اور پھر ان کے جواب کی طرف بھی چلیں۔ یار سہل ممتنع یہ ہوتا ہے کہ آپ آسان زبان میں کوئی ایک بات کر جائیں جس کو سمجھنے میں جو ہے نا آپ کو دشواری نہ ہو، اور آسان سے لفظوں میں ایک خاص طرح کے سامنے کی بات کر دی جائے، ٹھیک ہے۔ اب اس کو ٹیکنیکلی بتانا پڑے گا تو اس طرح سے سمجھایا نہیں جاتا ہے۔ ظاہر ہے کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو صرف محسوس کی جا سکتی ہیں، ہم کو سمجھا بتا نہیں سکتے۔ جی 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 تو سہل ممتنع کی طرف جو مہارت ہے نا، اب یہ اس طرح سے کوئی حاصل کر سکتا ہے، اس کا یہ ہوتا ہے کہ کیسے کوئی حاصل کرے گا۔ وہ ایسا رہے گا کہ آپ پہلے جب شاعری پڑھتے ہیں نا جی تب جی آپ کے اندر شروع سے آسانی ہوتی ہے۔ چھوٹی بحر میں آپ کوئی ایسی بات کہیں جو دکھنے میں بالکل سادہ سی ہو، اور جب آپ اس کے مفاہیم پہ غور کرنے جائیں تو اس کی بہت سارے پہلو اور بہت ساری جہتیں نکلتی ہیں، تو اس کو کہتے ہیں۔ اور اس پہ جو وہ کہہ رہے ہیں کہ مہارت حاصل کرنے کا سلسلہ ہے، تو وہ یہ کہ جب بھی کوئی شاعر شاعری شروع کرتا ہے وہ سٹارٹ میں ظاہر سہل ممتنع کہنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس میں پختگی جب آتی ہے کہ جب آپ وہ سارا مطالعہ کریں، اور وہ کلاسک کا وہ جو سیرپ پینا پڑتا ہے نا کڑوا، اس چیز پہ وہ عبور حاصل کرنے کے لیے وہ سارا کریں۔ جی اچھا میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیشہ آپ نے ساری زندگی دیکھا ہوگا کہ ہر شاعر، ہر سینئر شاعر یا ہر جونیئر شاعر جس نے مطالعہ کیا وہ اس بات پہ کھپتا ہے کہ کلاسک کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ اور جب آپ کلاسک کا مطالعہ کریں گے نا تو بظاہر آپ کو لگتا ہے، بلکہ آپ تو ظاہر کہتے ہی اسی رنگ میں، تو اس کا جو پڑھنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ کے اندر آپ کو بظاہر نظر نہیں آ رہا ہوگا کوئی مطلب آپ کو کیا فائدہ ہوگا، لیکن اس کا فائدہ آپ کو وہ شعر برتنے کا سلیقہ سکھاتے ہیں نا۔ ٹھیک۔ تو پھر جب آپ پورے کلاسک کو پڑھ لیتے ہیں نا، اس کے بعد جب آپ سہل ممتنع کہیں گے تو وہ آپ کے لیے بالکل آسان ہو جائے گا، اور آپ کو کہنے میں دشواری نہیں۔ جیسے ایسے ہی ہے نا کہ ہم کوئی گیم کھیل رہے ہیں، پہلی سٹیج ہمیں بہت مشکل لگتی ہے، لیکن اگر کوئی ایسا طریقہ ہو جس سے ہم سب سے پہلے آخری سٹیج کھیل رہے ہیں تو پھر ہمیں وہ پہلی سٹیج بہت آسان لگتی ہے۔ ٹھیک تو یہ ٹھیک، بہت سمپل سی بات ہے۔ بہت اچھا بہت اچھا۔ ٹھیک ہو گیا۔ حارث آپ اپنا۔ اچھا حافظ بھائی ایک یہ کویسچن ہے، یہ ایک میرا پرسنل کویسچن ہے آپ کے ساتھ جو میں کرنا چاہتا ہوں کہ کرٹیسزم پہ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح اب ہے آپ پہ اکثر اوقات دیکھا جاتا ہے کہ لوگوں کی طرف سے بہت کرٹیسائز کیا جاتا ہے، یا شعر کے حوالے سے یا کسی بھی حوالے سے بہت سے لوگ آتے ہیں، بہت سے جو خلاف ہوتے ہیں لوگ، اور مطلب ایک عجیب سا ماحول بن جاتا ہے۔ ہمارے ساتھ بھی کچھ ہوا تھا، تو جس وجہ سے میں نے کہا چل میں آپ سے بھی پوچھوں، کیونکہ آپ کا ایک جو ہے، کیونکہ آپ مقبول بہت ہیں، اور آپ کا یہ کرٹیسزم کا ایک لیول ایک اپنا ہے کچھ بہت زیادہ ہو، تو آپ اس چیز کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں؟ مجھے یہ ذرا آپ بتائیں، آپ کو کیسا فیل ہوتا ہے جب آپ کے بھائی لوگ جو ہے بہت آپ کو کرٹیسائز سیدھی سی کرتے ہیں؟ بات ہے وہ، جی سیدھی سی بات ہے۔ اگر وہ جی کرٹیسائز شاعری پہ کریں گے تو میں یہ جی دیکھوں گا کہ کسی نے کوئی بندہ کرٹیسائز دیکھے پیچھے گالیاں دے کے کوئی بھی بھاگ جائے اس کا آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ میں جی ظاہر ہر بندے کو جواب نہیں دے سکتا اگر کوئی، لیکن اگر کوئی واقع میں کوئی بندہ سامنے بیٹھ کے کوئی ایک مطالعہ والا آدمی شعر پہ بحث کرے گا، میری شاعری پہ بات کرے گا، تو اس سے بات ہو سکتی ہے اور اس کی بات تسلیم بھی کی جائے گی، کیونکہ ہمارے یہاں لچک موجود ہے نا، کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ یار یہ آپ نے اس شعر میں کیا کہا، تو ہم بات کر سکتے ہیں نا اس سے، لیکن اگر کوئی پیچھے کچھ بھی کہہ دے تو اس کا ہم جو ہے نا کچھ نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے نا میں ایک بات کہتا ہوتا ہوں کہ وہ آپ کا بنتا نہیں ہے رکنا نا، ہر بندے کے ساتھ بحث کرنا، اس کو یہ بتانا کہ میں صحیح ہوں یا غلط ہوں، اس سے کچھ بھی نہیں ملتا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں صرف ان کو خود بھی کچھ نہیں پتا، اور زیادہ تر ایسے ہی ہیں، ان کو خود کچھ پتا نہیں ہوتا، لیکن وہ دوسرے لوگوں پہ امپریشن جھاڑنے کے لیے میں اس لیے تو ہنستا رہتا ہوں نا، میں اس لیے وزن کی بات کی تو آگ لکھ کے دیں گے یہ وزن سے آؤٹ ہے، یہ بے وزن ہے، ان کو وزن کا نہیں پتا، وہ صرف لوگوں کو امپریس کرنے کے لیے ٹرائیاں مارتے ہیں کہ کیا پتا لوگ ہمیں دانشور سمجھیں گے، اچھا یار دانش ایک ایسا بندہ جس کو سارے تسلیم کر رہے ہیں، یہ کون ہے جو اس کے مخالف جا رہا ہے، تو اس طرح کے ٹرینڈ چل رہے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ جو تیری منزل، ناصر کاظمی کا شعر ہے، وہ میرا رستہ، تیرا میرا ساتھ ہی کیا، ان لوگوں کے ساتھ بحث بندی کیا۔ تیسری بات جو سب سے مزیدار بات ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اب جب خدا کسی بندے کو عزت دیتا ہے، اپنے کام میں صحیح جا رہا ہے، اس کو آپ بغیر کسی ریزن کے اس کی مخالفت کریں گے نا آپ، تو پھر آپ خدا کے انتخاب میں شک کر رہے ہیں، یعنی آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یار مجھ سے پوچھ کے
انتخاب کرنا چاہیے تھا, یہ تو نہیں صحیح. اور جو بندہ خدا کے انتخاب میں شک کرتا ہے یا اس کا مذاق اڑاتا ہے, خدا اس بندے سے بھی اپنے اس منتخب نمائندے کی جو ہے نا پبلسٹی کا کام لیتا ہے. مثال کے طور پر فرض کرو مجھے کوئی لکھے کہ یار تہذیب حافظ نے یہ کیا شعر کہا, یا کسی کے بارے میں کوئی لکھے کیا شعر کہا. اب اس کے پاس کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو مجھے نہیں جانتے ہوں گے, لیکن وہ اس کی بات پڑھنے سے ان کو پتہ لگے گا اچھا کہ کوئی ایک شاعر بھی ہے جس کا نام یہ ہے کہ ایگزسٹ کرتا ہے. تو مجھے کبھی بھی جو تنقید کرتے ہیں, جو اس طرح کی بات کرتے ہیں, مجھے تو ہمیشہ خوشی ہوتی ہے. جیسے ظفر اقبال صاحب خوش ہوتے ہیں جب ان پہ کوئی تنقید کرے, وہ یہ کہتے ہیں کہ یار اس سے تو بندہ سے زیادہ جو ہے نا پہچانا جاتا ہے. ٹھیک ہے سر. عابد بھائی لاسٹ سوال آج کا کرنا چاہوں گا میں آپ سے, میرا پرسنل سوال ہے آپ سے, اور بڑا ہم سے الائن بھی کرتا ہے سوال. بیسیکلی بڑا مسئلہ بھی چل رہا ہے آج کل جونیئرس کا, لابیزم پر میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا تھا کہ الگ الگ شاعروں نے لابیز بنائی ہوئی ہیں. ایک شاعر کو بلاؤ دوسرا ناراض, دوسرے کو بلاؤ تیسرا ناراض. میں اگر آپ سے پرسنل ایکسپیرینس شیئر کروں تو ہماری جو تنظیم ہے خوگران ادب, تب تک شاعروں نے ہمیں رجوع نہیں کیا, یا تب تک ہماری مانی نہیں کی جب تک انہوں نے دیکھ نہیں لیا کہ یار شو میں عمیر نجمی جیسے بندے آ رہے ہیں, مجدم خان, حافظ جیسے بندے آ رہے ہیں. دوسری طرف کیونکہ لابیز کریٹ بہت ہو چکی ہیں, تو یہاں پر ایک جینڈر ڈسکریمنیشن کا بھی مسئلہ چل جاتا ہے. میں تھوڑا سا بلنٹ ہو کر بات کروں گا آپ سے کہ یہی اگر حارث اور میری جگہ کوئی خاتون ہوتی وہ ابھی ہم سے 10 قدم آگے ہوتی. یہ ایک مسئلہ چل رہا ہے عافی بھائی, جو چل رہا ہے وہی بات کر رہا ہوں میں. تو یہ آج کا نہیں ہے نا, چلیے بات مکمل کیجیے. ہاں جی, پہلے سے تو اس پر آپ مطلب کیا رائے دیں گے؟ اور جونیئرس کا کیونکہ اس وجہ سے ان کو بڑا مشکل فیس ہوتی ہے اوپر آنا, یا ان کا تھوڑا ایک نام کمانا, ایک اپنی اسٹیبلشمنٹ میں ان کو بڑا مسئلہ رہتا ہے. اس پر آپ کیا آپ کی رائے ہے؟ بھائی میں اس میں نا بہت سیدھی اور جو رائے رکھتا ہوں آپ کو بتاؤں. جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ ہم نے بھی ایسے مشاعرے پڑھے تھے, میں آپ کو سچی بتا رہا ہوں, کہ جب ہمارے ساتھ سینئر ہمیں سلام نہیں لیتے تھے اور ہم ان مشاعروں میں آ کے گھر آ کے روتے تھے. اس رونے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ خدا نہ خواستہ ہمیں کو بہت شہرت چاہیے کچھ, ہمیں یہ تھا کہ یار ہمارا شعر سنا تو جائے. وہ ان کے پروٹوکول کی نظر ہو جاتا ہے جو ہم کہنا چاہتے ہیں نا. تو اس بات کا ہر جینوئن شاعر کو دکھ ہوتا ہے جب آپ کو یہ لگتا ہے, آپ سچے قاری ہیں, آپ کو یہ لگتا ہے کہ یار ایک عام سا شعر جو کوئی شعر ہی نہیں ہے, وہ لوگوں نے اس کو اس پہ داد دے دی, اور پھر آپ اندر چڑھتے ہیں کہ یار میرا شعر یہ اس سے اچھا تھا اور اس کو داد نہیں ملی. ظاہر ہے یہ معاملات رہتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ جو خواتین والا معاملہ کہہ رہے ہیں, وہ تو صرف شاعری میں نہیں, وہ ہر جگہ ہے اور وہ ایسے ہی رہے گا. تو اس کے لیے یہ تو وہی باتیں تھی نا جن کے اوپر ہم کچھ کہتے ہیں تو اس پہ اعتراض ہونے لگ جاتا ہے. میں ہمیشہ سے آپ اس چینل کے توسط سے میں ایک بات کہوں گا, بہت سارے لوگ یہ بھی بات کرتے ہیں کہ شاعری کو, میں ساری چیزیں اس میں کوشش کروں گا کہ کور ہو جائیں جن کو میں سمجھتا ہوں کہ شاعری کمرشلائز ہو گئی ہے, شاعری کمرشلائز ہوئی ہے, تو اس کے نقصانات وہ کیا ہوں. یار اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ ہم سے پہلے, اب ظاہر ہے میں کیا ہوں, میں تو ایک وسیلہ ہوں, تو مجھے کوئی زوم بھی نہیں ہے, میں نے کوئی بہت بڑی شاعری کر دی, لیکن مجھے یہ زوم ہے کہ کم از کم میں وہ پہلا آدمی ہوں جو میں لوگوں کو شاعری کی طرف لے کے آیا تھا. آپ کچھ اور تسلیم کوئی کرے نہ کرے, میرا مسئلہ نہیں ہے, جو میں لکھ رہا ہوں وہ مجھے پتا ہے نا میں نے کیا کرنا ہے کیا نہیں. میں ایک عوام کو شاعری کی طرف لے کے آیا ہوں. اگر لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ یہ شاعری ٹھیک نہیں ہے, تو جب وہ شاعری کی طرف آ ہی گئے ہیں تو پھر وہ آپ کی اچھی شاعری بھی پڑھ لیں گے. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ جو شاعری کمرشلائز ہوئی ہے, اس کے لیے ہم میں سے کسی نے محنت نہیں کی, یہ خود ہی ہو گئی ہے. اور اس کو ہونا اس لیے چاہیے تھا کہ آپ یہ دیکھیے کہ آپ ایک اچھے سنگر بن گئے نا, آپ ایک مشہور سنگر بن گئے, تو آپ کے جو معاشی مسئلے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں. آپ ایک اچھے نعت خواں بن گئے, کیونکہ نعت خواں بھی ایک ایونٹ پہ جانے کے 7-8 لاکھ لے لیتے ہیں, تب بھی آپ کے معاشی مسئلے ختم ہو گئے. لیکن آپ ایک اچھے شاعر بھی ہیں, مقبول شاعر بھی ہیں, تب بھی آپ کے جو معاشی مسئلے ہوتے ہیں وہ ختم نہیں ہوتے. آپ پہ لوگ پھول پھینکیں گے, پھولوں سے گھر نہیں چلتے ہوتے. کہیں کہیں شاعر یہ سوچتا ہے کہ یار کچھ ہمارے ہی شعبے کے ساتھ جاتی کیوں. مطلب آج تک اتنے سینئر شعراء موجود ہیں, ایسے ایسے شاعر گزرے ہیں, وہ مشاعروں پہ آتے ہیں, لیکن لوگوں کو انہوں نے یہ بتایا نہیں کہ یار ایک شاعر جو ہوتا ہے کہ وہ بھی کہیں نہ کہیں حیثیت رکھتا ہے, اور وہ بھی کچھ اگر کہہ دیتا ہے کہ زادر آپ مجھے تھوڑا سا بڑھا دیجئے, تو اس میں کوئی عیب نہیں ہے. اب تک عیب سمجھتے رہے, مجھے پتا ہے نا. اگر جب کسی کو یہ کہا جائے کہ یار آپ ایک شاعر کو بلانا چاہتے ہیں, اس کو سننا چاہتے ہیں,
آپ ایک قوال کو ایک سنگر کو 50 لاکھ 10 لاکھ دے رہے ہیں, تو ایک شاعر نے آپ کو 50,000 کا بھی کہہ دیا ہے تو آپ کو آپ کے کپڑوں میں آگ لگ گئی ہے کہ شاعر ہو کے کیسے مانگ رہے ہیں. نہیں, کمرشلائز ہونے کا تھوڑا سا یہ فائدہ ہوا ہے, کیونکہ ہم شاعر جو ہے نا وہ تھوڑے پہ بھی خوش رہ سکتے ہیں حمزہ بھائی, ہمیں زیادہ کچھ بھی نہیں چاہیے, ہم تو بہت تھوڑے پہ خوش رہنے والے ہیں, لیکن ہمارے اوپر ذمہ داریاں ہوتی ہیں. ہمارے بعد میں آنے والی نسلیں جو ہمارے بعد سے آنے والی جو نسلیں ہیں نا, وہ کم از کم یہ سوچیں کہ کسی بندے نے سٹیپ لے کے تھوڑا سا ہمیں بہتر کرنے کی کوشش کی تھی. پہلی بات تو یہ ہوگی کمرشلائز ہونے کے حوالے سے میں ان چیزوں کو اس طرح سے دیکھتا ہوں. دوسرا جو لابیز وغیرہ بنتی ہیں وہ بھی بہت پہلے سے تھا, مطلب ایک پہلے جب سوشل میڈیا نہیں آیا تھا نا, جہاں نقصان ہے اس کے فائدے بتا رہے ہیں کہ جو بھی ایک شاعر جا رہا ہے کہیں باہر جا رہا ہے, ٹھیک ہے, وہ ایک مشاعرہ پڑھ رہا ہے اور وہ 100 سال 10 سال 15 سال وہ وہی مشاعرہ پڑھتا رہے گا اور وہ کسی کا نام نہیں دے گا. آپ دیکھ لینا اپنا منظرنامہ اٹھا کے. لیکن میں اگر دبئی کا ایک مشاعرہ پڑھتا ہوں جس میں میری مخالفت بھی ہوتی ہے, ان کو بھی پتا ہوتا ہے کہ یار جب آپ کو بلا رہے ہیں تو ظاہر ہے کئی مسائل ہوتے ہیں, ظاہر ہے میں جب پڑھتا ہوں اس کے اگلے مشاعرے میں میرے ساتھ کے 7 ہم عصر اس مشاعرے میں چلے جاتے ہیں, تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے نا کہ جو پہلے گیا تھا اس نے کھلا دل رکھا ہے, اس نے کوئی بغض نہیں رکھا. تو ہم اس معاملے میں بہت کھلے ہیں, اور ہر شاعر کو ایسا ہی ہونا چاہیے. جب آپ کو شاعری کو لے کے آپ کو یہ ٹینشن ہونا شروع ہو جائے نا کہ دوسرا بندہ کو عزت کیوں مل رہی ہے, اس دن آپ شاعری چھوڑ دینی چاہیے. اور میں یہ بات ایسے نہیں کر رہا, آئی مین اٹ, میرے سب دوستوں کو پتا ہے, اور ساری زندگی میں ہم سے ظاہر ہے کچھ ایسے آرگنائزر ہوتے ہیں, وہ جو آپ کے دوست ہوتے, اگر آپ میرے دوست ہیں آپ مشاعرہ کروائیں گے مجھ سے پوچھیں گے نا اس کو بلانا چاہیے اس کو نہیں بلانا چاہیے. میں کہتا ہوں یار آپ لوگوں کی اپنی مرضی ہے, جس کو بلائیں جس کو نہ بلائیں. ہم مجھ سے اگر رائے مانگیں گے نا کہ اس کو بلانا ہے یا نہیں بلانا, مجھ سے یہ نہ پوچھو اس کو بلانا یا نہیں, مجھے یہ پوچھو کہ یار یہ آپ کے نزدیک کیسا شاعر ہے, اس کے بعد آپ کسی کو بھی بلاؤ. زندگی میں کوئی ایک بندہ, میں آپ کو یہ چیلنج کے طور پہ کہہ رہا ہوں, کوئی ایک بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ تہذیب حافظ نے کسی مشاعرے میں یہ کہا ہو کہ یہ بندہ نہیں آنا چاہیے. تو اتنا بڑا حوصلہ جو ہے نا چاہیے ہوتا ہے, اور یہ رکھنا بھی چاہیے. تو میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ جو لوگ اس طرح سے لابیز بنتی کیسے, ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے دوستوں کو آگے رکھتے ہیں, اور اس میں کچھ غلط بھی نہیں ہے. جس چیز کو میں شاعری سمجھتا ہوں, جو لوگ میرے ساتھ ہیں وہ اس لیے ساتھ ہیں کہ ہمارا جو شاعری کا نظریہ ہے, جس کو ہم شعر سمجھتے ہیں, وہ ایک جیسا ہے. پھر جب مجھ سے کوئی پوچھے گا کہ یار آپ کس کو بلانا چاہتے ہو, تو جیسے ہر کوئی اپنے دوستوں کے نام دیتا ہے تو ویسے میں بھی اپنے دوستوں کو آگے کروں گا. ٹھیک ہے, لیکن کسی کا نام کٹوا کے اپنے دوستوں کو ایڈجسٹ کرنا ہرگز غلط بات ہے, اس طرح نہیں کرنا چاہیے. اور خواتین کا جہاں تک سلسلہ ہے, وہ آپ کو ایک پتہ ہی ہے, ظاہر ہے ان کو زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی. اور اس کی وجہ کیا ہوتا ہے, ہم اس کو کبھی یہ نہیں کہہ رہے کہ خدا نہ خواستہ کہ وہ غلط ہوتی ہیں, ان کا تو کوئی قصور نہیں ہے. جیسے ایک شاعر محنت کر رہا ہے, ایک شاعرہ محنت کر رہی ہے, وہ آگے آنے کی کوشش کر رہی ہے, لیکن مرد کو سائڈ پہ رکھ کے اس عورت کو آگے لایا جا رہا, تو اس میں اس عورت کا قصور تو نہیں ہے, وہ تو پھر ہمارے اپنے رویے ہیں نا. تو ان چیزوں کو ہمیں سمجھنا چاہیے, اور بس یہ ساری بات. ٹھیک ہے حافظ, بہت بہت آپ نے ڈیٹیل میں ایکسپلین کیا. اسی کے ساتھ پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. میرے خیال سے حارث سارے ہمارے سوال کور ہو چکے ہیں. پہلی بات تو حافظ بھائی بہت بہت شکریہ, آپ نے بہت سی مسکنسیپشنز ہماری دور کی ہیں, پبلک کی بہت سی تھی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ نہیں بھی ہم کر سکے ٹائم کی کمی کی وجہ سے, زیادہ پرولونگ نہیں کر سکے پروگرام کو, لیکن انشاءاللہ امید کرتے ہیں ضرور آپ کے ساتھ سیشنز ہم رکھیں گے. اور اسی کے ساتھ سب دوستوں کا بہت شکریہ. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں. تھینک یو ویری مچ.